بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹی کی اولاد کو اہل بیت میں شامل فرمانا عظیم سماجی انقلاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی روشنی میں بیٹی رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کو اپنے اہل بیت اور اپنی آل قرار دے کر دختر کش معاشرے میں بیٹی کا مقام بلند فرمایا اور جاہلی سماج کے بندھنوں کو توڑ دیا۔ بیٹی کے معاملے میں ہم ابھی تک جاہلی اثرات سے آزاد نہیں ہو سکے۔ شجرہ نسب میں اب بھی بیٹیوں اور ان کی اولاد کا ذکر نہیں ہوتا۔ لوگ نسل کے لیے بیٹا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بیوی پر ظلم ہوتا ہے، طلاقیں ہوتی ہیں، بیٹی کو ابھی بھی کمتر درجے کی اولاد تصور کیا جاتا ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس انقلاب آفرین سنت کو اپنایا جائے تو ہزاروں پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اولاد صرف مرد ہی کی تو نہیں ہوتی بلکہ مرد اور عورت دونوں کی ہوتی ہے، لہٰذا پیدا ہونے والے بچے یا بچی کا تعلق دونوں گھرانوں سے ہونا چاہیے۔ بنابراین یہ انقلابی سنت فطرت کے عین مطابق ہے۔ خیال رہے کہ وراثت کا معاملہ بالکل الگ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جس کا جو حصہ مقرر فرما دیا ہے وہی ملے گا۔ اس طرح ہمارے یہاں مغرب کے جاہلی رواج کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے بیٹی باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے اور شادی کے بعد شوہر کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے تشخص کو عظمت عطا فرمائی، اس کے نسب کو ہر حال میں محفوظ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کو خدیجہ محمد، عائشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہلوایا بلکہ خدیجہ بنت خولید، عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کہا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شادی سے پہلے بھی بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، شادی کے بعد بھی بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رہی۔ آپ کو فاطمہ علی رضی اللہ تعالی عنہا نہیں کہا گیا۔ عصر حاضر کے مغربی رواج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔